الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عقائد کے حوالہ سے بات چل رہی تھی اور اس پر گزشتہ کل علم الکلام کا معنی، علم الکلام کا موضوع، علم الکلام کی غرض و غایت یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ آج سب سے پہلے ائمہ علم الکلام یعنی علم الکلام کے اس فن کے امام کون کون سے گزرے ہیں، یا ائمہ سے مراد جنہوں نے مستقل علم الکلام ہی پر کام کیا ہے، ورنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں، علم الکلام کے بھی امام ہیں، علم الفقہ کے بھی امام ہیں، اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، لا شک اور لا ریب۔ یہاں ائمہ علم الکلام سے مراد یہ ہے بطور خاص وہ کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمہ وقت محنت جو اصل ہوئی ہے وہ علم الکلام پر ہوئی ہے۔ مشہور امام دو ہیں۔ نمبر ایک امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 324 ہجری۔ حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ قبیلہ اشعار کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو اشعری کہتے ہیں۔ 260 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ محترمہ نے محمد بن عبد الوہاب بن سلام المعروف ابو علی جبائی وفات 303 ہجری سے نکاح کر لیا۔ یہ ابو علی جبائی اس وقت کے مشہور معتزلی تھے، بلکہ معتزلیوں کے مناظر تھے اور ان کے بہت بڑے محقق تھے۔ تو حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی والدہ نے چونکہ ان کے والد کی وفات کے بعد نکاح ابو علی جبائی سے کیا تھا، تو حضرت کی تربیت پھر ابو علی جبائی کی گود میں ہوئی۔ وہ چونکہ مناظرے کا امام تھا، معتزلیوں کے علم الکلام کا امام تھا، تو حضرت کی پھر علم الکلام پر خوب توجہ ہوئی، علم الکلام کو سیکھا۔ لیکن آپ کی فطرت سلیم تھی، طبیعت بڑی محفوظ تھی، تو معتزلہ کی رقیق اور بعید العقل تعویلات کو دیکھ کر آپ کا دل ان پر مطمئن نہیں ہوا، تو انہوں نے معتزلہ کو چھوڑ دیا اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کو قبول فرمایا، اور تا حیات اہل سنت والجماعت کے عقائد کا تحفظ اور دفاع فرماتے رہے اور معتزلہ کی تردید بھرپور کی۔ حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے خود اپنے ستیلے والد معتزلہ کے اس وقت کے ایک قائد اور مناظر اور ان کے جید عالم ابو علی معتزلی سے مناظرہ کیا، یعنی جس سے فن مناظرہ سیکھا اور جس کے ہاں اس فن میں تربیت حاصل کی، غلط سمجھا تو اس سے بھی مناظرہ کیا۔ مناظرہ کا عنوان کیا تھا کہ معتزلہ کے ہاں اصلح للعباد یہ امور اللہ پاک پر واجب ہیں، یعنی وہ چیزیں جو بندے کے لیے مفید ہیں ان کو پیدا کرنا اللہ پر واجب ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ تفضلاً اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے لیں تو ان کا احسان ہے، ورنہ کوئی چیز ان پر لازم نہیں ہے۔ لیکن معتزلہ کا نظریہ ہے کہ جو چیز بندہ کے لیے مفید ہو اس کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے۔ تو امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے ابو علی جبائی سے پوچھا، اچھا اب یہ بتائیں کہ 3 آدمی فوت ہو گئے ہیں، 3 بھائی ہیں، ایک بچپن میں فوت ہوا ہے اور
دو بڑے ہو کر فوت ہوئے، جو بڑے ہوئے ان میں سے ایک مطیع تھا اللہ کا فرما بردار، اور ایک فاسق فاجر عاصی تھا اللہ کا نافرمان۔ اب ان تین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ معصوم بچہ اور دو بڑے، ایک نیک اور ایک فاسق، یہ کہاں جائیں گے؟ ان کو کیا اجر ملے گا، کیا بدلہ ملے گا؟ تو بولی جبائی نے کہا کہ ان میں جو مطیع اور فرما بردار ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ ثواب اور جنت دیں گے، اور جو نافرمان عاصی اور فاسق ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم دیں گے، اور یہ جو بچپن میں فوت ہوا اس کو نہ ثواب نہ عقاب نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ امام ابو الحسن اشعری نے پوچھا کہ یہ جو بچہ ہے اس کو کیوں نہیں ملے گی جنت یا جہنم؟ اگر یہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ یا اللہ آپ نے مجھے بچپن میں موت دے دی، مجھے آپ بچپن میں کیوں موت دی آپ نے؟ میں بڑا ہوتا، میں نیک کام کرتا تو میں جنت میں جاتا، تو بچپن میں موت ملی تو میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ تو بولی جبائی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیں گے ہمارے علم میں تھا اگر تو بڑا ہوتا تو نافرمانی کرتا اور جہنم میں جاتا، اس لیے ہم نے بچپن میں تجھے موت دی کہ تو جہنم میں نہ جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو بڑا ہوا، نافرمان ہوا اور جہنم میں گیا، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لے کہ یا اللہ مجھے آپ بچپن میں موت دے دیتے، نہ میں بڑا ہو کے گناہ کرتا نہ جہنم میں جاتا، اس کو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اس پر ابو جبائی خاموش ہو گیا اور اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اعتزال سے توبہ کی، اس کو چھوڑ دیا، ان کے ساتھیوں اور شاگردوں نے بھی چھوڑ دیا، اور مستقل مسلک اہل سنت والجماعت قبول کیا، اور تا دم آخر اسی مسلک کے تحفظ اور دفاع میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اہل سنت والجماعت کے مسلک کی پہرے داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی فروع میں مقلد ہیں حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی۔ حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل کی وفات 241 ہجری، اور یہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی تقریباً 300 کے لگ بھگ کتب کے مصنف ہیں، جن کو تفصیل کے ساتھ امام خیر الدین بن محمود بن محمد الزرقلی وفات 396 ہجری نے ذکر کیا ہے۔ الاعلام میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے جو کتب تصنیف فرمائی ہیں ان میں سے مشہور کتب یہ ہیں: الفصول، الموجز، الفصول، الموجز، کتاب فی خلق الاعمال، کتاب فی الاستطاعہ، کتاب کبیر فی الصفات، کتاب فی جواز رؤیت اللہ بالابصار، کتاب فی الرد علی المجسمہ، مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین، کتاب فی الرؤیا، مختصر مدخل الی الشرح والتفصیل۔ آپ کی وفات 324 ہجری میں ہوئی۔ دوسرے معروف اور مشہور امام علم الکلام امام ابو منصور محمد بن محمود ماتوریدی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، حضرت ماوراء النہر کا ایک شہر سمرقند، اس کا گاؤں ہے ماتورید، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ اس گاؤں کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ماتوریدی کہتے ہیں۔ امام اشعری کو قبیلہ اشعر کی طرف نسبت کی وجہ سے اشعری کہتے ہیں، اور امام ابو منصور کو اپنے گاؤں ماتورید کی طرف نسبت کرتے ہوئے ماتوریدی کہتے ہیں۔ کسی شخص کی نسبت اپنے قبیلے سے معروف ہوتی ہے، کسی کی نسبت اپنے گاؤں سے معروف ہوتی ہے، کسی کی نسبت اپنے مرکز اور ادارے سے ہوتی ہے، کسی کی نسبت اپنے امام سے ہو جاتی ہے، کسی کی نسبت کسی فن کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کی نسبت کسی کام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح مختلف نسبتوں کی وجہ سے مختلف آدمی کے تعارف
اور شہرت ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے فلاں بندے کی نسبت کس وجہ سے ہے۔ ہندوستان کے ایک عالم تھے، وفات پا گئے ہیں، پاکستان تشریف لائے، ہماری ملاقات ہوئی، واپس جا کر انہوں نے مجھ پر ایک مضمون لکھا، اور اس میں انہوں نے لکھا گھمن کی وجہ تسمیہ۔ کیونکہ وہ آئے تھے اور میرے ساتھ ایک انہوں نے طویل سفر کیا، تو ان کو احساس ہوا کہ میں بہت زیادہ گھومتا ہوں، تو انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان مولانا الیاس گھمن اتنا گھومتے ہیں کہ پاکستان کے علماء نے ان کا نام ہی گھمن رکھ دیے۔ پھر میں نے ان کو فون کر کے اطلاع دی کہ میرا جو گھمن یہ نسبت ہے میری، یہ میری قوم کی وجہ سے ہے، گھومنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ مجھے کسی کا میسیج آیا اور بڑی ہمدردی اور بڑی محبت اور بڑی شفقت کے ساتھ کہا کہ ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ گھمن کا لفظ ختم کر دیں، اس لیے کہ آپ بہت سفر کرتے ہیں تو نام کا بندے پر اثر ہوتا ہے، اگر یہ نام تبدیل کریں تو شاید کچھ آپ کے اسوار کم ہو جائیں، ہمیں آپ کے اسوار دیکھ کو ترس آتا ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ تو ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے لیے سفر کروا دے، اور آپ مجھے ایسا مشورہ آپ کی طرف سے مل رہا ہے کہ میں نام بدلوں نسبت تاکہ میرے اسواری کم ہو جائیں، یہ کیسا مشورہ آپ نے دیا؟ خیر میں صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ نام اور نسبت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ فلاں بندے کی نسبت کس وجہ سے ہے۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی کے مزاج میں اعتدال اور نرمی تھی۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے مزاج میں شدت تھی، تو ان جس ماحول میں تھے، ابو الجبائی کی گود کو دیکھا، اس کا ماحول دیکھا، معتزلہ کا رد دیکھا، پھر انہوں نے رد دیکھی، تو ظاہر ان کی طبیعت میں شدت آنی تھی، تو انہوں نے شدت کے ساتھ رد فرمایا اس کا، اتنا شدید طرز عمل اختیار کیا کہ اس طرز عمل کا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ نے تردید تو فرمائی لیکن راستہ اعتدال کا اختیار فرمایا، بس اتنا سا فرق ہے، اور کوئی ان میں عقائد کا اختلاف یا عقائد کا فرق نہیں ہے۔ امام ابو الحسن اشعری امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، امام ابو منصور ماتریدی فروع میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ان کے مزاج میں ذرا شدت اور سختی تھی، ان کے مزاج میں ان کی نسبت نرمی و اعتدال تھا، اس لیے تعبیرات میں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے، لیکن باقی ان کے عقائد میں قطعاً اختلاف نہیں تھا۔ تعبیر کا اختلاف یہ ہو جاتا ہے، اور ماحول کے اعتبار سے تعبیر کا اختلاف کر لینا یہ کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا، علامہ خالد محمود رحمہ اللہ تعالی پاکستان کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مناظر تھے، حضرت کی جوانی اس کام میں گزری ہے، مجھ سے بہت محبت فرماتے، چونکہ ہم نے تو ان کی جوانی نہیں بڑھاپا ہی دیکھا ہے۔ ایک مدہ مجھے فرمانے لگے بالکل خلوت میں اور حضرت شاید دو ہوں گے، مجھے نہیں یاد کو تیسرا بندہ پاس ہوگا، بہت سے مجھے باتیں فرمائیں، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، ہر بات کو تو میں میڈیا پر لا بھی نہیں سکتا، کیا کیا باتیں فرمائیں۔ تو ایک بار مجھے فرمانے لگے کہ انگلینڈ میں اہل بدعت نے علماء دیوبند کے خلاف ایک سازش کی، اور انگلینڈ حکومت کو خطوط لکھ کے اور ملاقاتیں کر کے باور کرایا کہ جن کے مراکز بن رہے ہیں، خانقاہیں بن رہی ہیں اور مساجد اور مدارس بن رہی ہیں، تم اس کو کھلی اجازت دے رہے ہو، یہ دیوبند والے وہ ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر میں تمہارے خلاف جہاد کیا تھا، لڑے تھے، مقابلہ کیا تھا، اگر یہ لوگ یہاں مضبوط ہو گئے تو یہاں پھر تم سے لڑائی لڑیں گے، اس لیے ان کو ختم کرو، ان کو موقع نہ دو پنپنے کا۔ پھر فرماتا جب یہ پروپیگنڈا ہوا تو انگلینڈ حکومت نے پھر مدارس اور مراکز کو خطوط لکھے، اس میں ایک فارم لکھا، خطوط یعنی فارم بھیجے کہ اس فارم کو پر کر کے بھجوایا جائے۔ ان میں ایک شک یہ بھی تھی کہ دارالدیوبند کیوں قائم کیا گیا، اس کے قائم کرنے کی وجہ کیا ہے۔
اب ظاہر ہے عام طور پر ہم قائم کرنے کے بارے جب بیان کرتے ہیں جذبات اور جوشیلے انداز میں، تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس پر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ مجھ سے وہاں کے اہل تبلیغ نے رابطہ کیا، اور حضرت اس وقت پاکستان تھے، کہ مولانا یہ فارم آیا ہے، یہ پر کرنا ہے، تو باقی سوالات ہم کر لیں کہ اس کا جواب کیا لکھیں۔ اب ظاہر اگر اس کا جواب یہ لکھیں کہ شاملی کا میدان سجا، اس میں وقتی شکست ہوئی، تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنے دیگر حضرات سے مشاورت کر کے ادارہ قائم کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ افراد تیار کیے جائیں پوری دنیا میں، اور ایک کفر کے خلاف جنگ ہو، جو مطلب جس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ایسی بات کی جاتی تو ظاہر ہے تو پہلے ہی پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا تاکہ ان کے خلاف قدغن لگے اور مسائل پیدا ہوں۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ تم اس کا جواب یہ دو کہ چونکہ ہندوستان میں حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ لڑائی بہت زیادہ شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، اطراف سے افراد بہت زیادہ مارے جانے لگے، بالآخر ایک وقت تک شاملی کا میدان لگا، وہاں بھی بہت ساری جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں۔ تو پھر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اور دیگر اکابرین دیوبند نے مشورہ بیٹھ کے کیا کہ اب کیا کریں۔ تو ان مشورے میں یہ طے ہوا ایک مدرسہ بنا دیا جائے تاکہ لوگ پڑھنا شروع کریں اور لڑنا چھوڑیں، لڑائی کی بجائے پڑھائی پہ توجہ دے۔ تو حضرت فرمایا میں نے یہ جواب لکھایا۔ اب اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ وقتی طور پہ لڑنا چھوڑ دیں، پڑھائی شروع کر دیں۔ اگر یہ لڑائی جاری رہی تو ہم ختم ہو جائیں گے، تو لڑائی چھوڑیں یعنی وقتی طور پہ چھوڑیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں کہ مستقل، وقتی طور پہ چھوڑ دیں اور پڑھائی کو اختیار کریں تاکہ افراد کی کھیپ تیار ہو۔ تو آج اس تعلق دیوبند سے پوری دنیا میں تحریکات جو حقیقی اہل سنت کی تحریکات ہیں اور معتدل ہیں اور صحیح دین کے لیے کام کر رہی ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلی۔ اب دیکھو نا تعبیر کتنی عجیب اختیار کی ہے، اس لیے تعبیر کا اختیار کرنا بہت اہم ہے۔ اور میں اپنے تخصص کرنے والے احباب کو بطور خاص کہتا ہوں کہ بات کہنا سیکھو، تعبیر اختیار کرنی سیکھو، کس موقع پر کیا بات کہنی ہے، ذرا اس بات کو کرنا سیکھو، یہ بے حد ضروری ہے، یہ بے حد ضروری ہے۔ اس لیے تعبیر جو ہے نا کرنی سیکھو۔ تو تعبیر بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے جلسے میں تھے، تو کسی آدمی نے اسٹیج کے قریب کھسر پسر کی، جس سے جلسہ خراب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے زور سے فرمایا کہ بکواس بند کرو۔ اب ظاہر خاموشی ہوگی، حضرت کے مزاج میں لہجہ نہیں تھا۔ تو اگلے دن کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کا یہ لہجہ نہیں، نرم مزاج ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت فرمایا میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا بکواس بند کرو۔ تو حضرت فرمایا اچھا آپ بتاؤ کہ بکواس کو جاری رہنا چاہیے کہ بند ہونا چاہیے؟ کہا جی بند ہونا چاہیے۔ فرمایا یہی بات میں نے کی ہے، تو اس میں کیا سخت بات میں نے کی ہے؟ اب دیکھو کتنی سخت بات ہے، لیکن کس انداز میں اس کو کور کر لیا۔ تو خیر ایک مستقل عنوان ہے، میں بہت ساری مثالیں اس پر دے کر آپ کو بات سمجھا سکتا ہوں۔ جب تربیتی گفتگو ہماری کام کے حوالے سے کہ علاقے میں کام کیسے کرنا ہے، تو یہ باتیں پھر اس موقع پر آتی ہیں۔ اور میرے یہاں تخصص کرنے والے علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اسباق کے دوران ایسی باتیں بہت کہتا ہوں کہ جس سے کام کا سلیقہ ہے، اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں، اپنے محلے میں، اور طریقہ ہے کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے، بات کیسے کہنی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ میرے وہ شخص تخصص کرے اور علمی اعتبار سے کمزور بھی ہے، میرے مزاج کو سمجھ جائے، میں سمجھتا ہوں متخصص ہے۔ اور اگر کسی میں علمی لیاقت بہت اور ہمارے مزاج کو نہ سمجھتے، میں سمجھتا ہوں ہمارا متخصص نہیں ہے۔ کیونکہ فارسی کا ایک جملہ ہے یک من علم را دأمن عقل باید، ایک چھٹانک علم کے لیے 10 چھٹانک عقل چاہیے۔ یہ من اردو والا نہیں جو 40 کلو کا ہوتا ہے، فارسی والا ہے۔ تو ایک چھٹانک علم کے لیے 10 چھٹانک عقل چاہیے۔ تو جب علم ایک چھٹانک بھی نہ ہو، اب بتاؤ، نہیں علم ایک چھٹانک کو 10 چھٹانک عقل چاہیے، اور اگر کسی شخص کی عقل کا نام و نشان نہ ہو، علم اس کو 2 چھٹانک میں مل جائے تو کیا ہوگا؟ تباہی بربادی تو ہوگی نا۔ اس لیے علم کے استعمال کے لیے عقل کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، پھر صحیح جگہ پر جا کے علم فائدہ دیتا ہے۔ خیر حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ نے یہ راستہ اعتدال کا اختیار فرمایا، بحمد اللہ تعالی ہمارا راستہ بھی اعتدال کا ہے، بہت نرمی کا ہے، شدت اور سختی کا نہیں ہے، کہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔
میں دو چار لفظ استعمال کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ دیکھیں، ہم متسلب ہیں، متعصب نہیں۔ متسلب کا معنی اپنے موقف پہ پختہ، متعصب کا معنی ضدی، ہٹ درم۔ ہم اپنے موقف پر پختہ ہیں، ضدی اور ہٹ درم نہیں۔ ہم متصدد ہیں، متشدد نہیں۔ تشدد کا معنی مضبوط اور تشدد کا معنی سخت۔ ریشم کا رسہ یہ مضبوط ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا۔ لوہے کا زنجیر یہ سخت ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں مضبوط نہیں ہوتا۔ تو ہم متصدد ریشم کا رسہ ہے، نرم ہیں لیکن مضبوط ہیں۔ ہم لوہے کا زنجیر نہیں کہ جو سخت ہوتا ہے لیکن مضبوط نہیں ہوتا۔ ہم متصدد ہیں، متشدد نہیں۔ اچھی طرح واضح نشین فرما لو، ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے اکابر کی پگڑیوں کا تحفظ کرتے ہیں، دوسروں کے اکابر کی پگڑیوں کو اچھالتے نہیں۔ اپنے اکابر کی پگڑیوں کا تحفظ کرنا یہ غیرت ہے، اور دوسروں کے اکابر کی پگڑیوں کو اچھالنا یہ شرارت ہے۔ ہم غیرت والے ہیں، ہم شرارت والے نہیں ہیں۔ غیرت الگ چیز ہوتی ہے، شرارت الگ چیز ہوتی ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی بہت اچھی طرح کوشش فرمائیں، بہت اچھی طرح کوشش فرمائیں، بہت اچھی طرح کوشش فرمائیں۔ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے متعدد کتب تصانیف فرمائی ہیں، جن میں معروف کتب چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں۔ تعویلات اہل سنت والجماعہ، کتاب التوحید، کتاب رد اوائل الادلۃ للکعبی، کتاب بیان وہم المعتزلہ، کتاب رد الامامۃ لبعض الروافض، کتاب رد علی اصول القرامطہ، کتاب رد الاصول الخمسۃ للباہلی، کتاب الجدل، کتاب رد تہذیب الجدل کہ یہ کتب، یہ چند کتب میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ آپ محدث زمانہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا مثر ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کی وفات 321 ہجری میں ہے، اور آپ کی وفات سن 333 ہجری کے اندر ہے۔ یہاں ایک دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 1، ائمہ اربع امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام دار الہجرہ امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام احمد بن محمد بن حنبل، ائمہ اربع، امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی۔ تو حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، اشعریہ اور ماتریدیہ، ان کا آپس میں عقائد پر اتفاق ہے۔ ان کا عقائد میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ عقائد میں اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے۔ عقائد کا ایک اختلاف وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، عقائد کا دوسرا اختلاف وہ ہوتا ہے جو انسان کو اہل سنت سے نکال دیتا ہے۔ تو جب یہ سب مسلمان بھی ہیں، اہل سنت والجماعت بھی ہیں، تو پھر ان کا اختلاف عقائد کا تو نہ ہوا نا۔ اس لیے ان حضرات کا اختلاف عقائد کا نہیں ہے۔ ہاں، ان کا جو آپس میں اختلاف ہوا ہے
اشعریہ اور ماتریدیہ کا یہ لفظی اختلاف ہے، تعبیرات کے اختلاف ہے، نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں، اور ان کا باہمی اختلاف بھی زیادہ سے زیادہ کوئی 32-35 کے لگ بھگ مسائل نظریات ہیں جن میں اختلاف ہے، اس سے زیادہ اختلاف بھی نہیں، اور یہ بھی نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں، تعبیرات کے اختلاف ہے، حقائق کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ نزاع حقیقی اور نزاع لفظی کیا ہوتا ہے؟ نزاع حقیقی حقائق اور نظریات اور عقائد کا اختلاف، یہ نزاع حقیقی ہے۔ جیسے اہل حق کا عقیدہ ہے کہ قبر میں مسلمان کو ثواب اور کافر کو عذاب یہ ملے گا، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ قبر میں نہ مسلمان کو ثواب نہ کافر کو عذاب ہے، تو یہ حقیقی اختلاف ہے، یہ حقیقی اختلاف ہے۔ کوئی شخص قبر کے ثواب اور عذاب کا انکار ہی کر دے، ایسے شخص کو مسلمان کہنا بہت مشکل ہے، مسلمان ماننا بہت مشکل ہے جو ثواب اور عذاب کا انکار ہی کر دے۔ یہ تو قطعیات سے ثابت ہے۔ ہاں، ثواب اور عذاب قبر کا ایک مفہوم ایسا ہے کہ جس کے اختلاف پر قطعیات کے اختلاف نہیں ہوتا، وہ ظنیات کے اختلاف ہوتا ہے کہ قبر کے ثواب اور عذاب کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی ترتیب کیا ہوگی، عالم قبر کسے کہتے ہیں، قبر کسے کہتے ہیں، عالم برزخ کسے کہتے ہیں۔ یہ اختلاف ایسا ہے کہ جو ایسا اختلاف ہے کہ جس کی بنیاد پہ اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نزاع لفظی عقائد، نظریات، حقائق کا اتفاق ہو، لیکن تعبیرات کا اختلاف۔ مثلا یہی مسئلہ لے لیں، ثواب و عذاب قبر والا۔ اہل السنت والجماعت متکلمین کا موقف یہ ہے کہ قبر میں ثواب اور عذاب یہ جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، اصالتاً روح اور طبعاً اور ضمناً جسم کو ہوتا ہے۔ ثواب اور عذاب اصل روح کو ہوتا ہے اور روح کے واسطہ سے جسم کو ہوتا ہے۔ جب ثواب و عذاب قبر پر بات آئے گی تو انشاءاللہ شرح و بسط کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے دیانت اور توجہ سے اس مسئلے کو وہاں پڑھ لیا تو ثواب و عذاب قبر، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سماع موت وغیرہ کے مسائل میں آپ کو کوئی الجھن اور اشکال نہیں رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں اس طرح اس مسئلے کو کھول دوں گا کہ آپ کو لطف آئے گا اور آپ کو مزہ آئے گا عقیدہ پڑھنے میں، اور یہ جو عقائد خشک ہوتے ہیں ہم اس کو ایسا تر کر دیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ دماغ معطر ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا۔ جب عقائد شروع ہوں گے تو یہ گفتگو تو پھر ہوگی نا، ابھی تو بنیادی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ جبکہ اہل سنت والجماعت صوفیاء کا مسلک بھی یہی ہے کہ قبر میں ثواب و عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، اصلاً بالذات اصالتاً روح کو ہوتا ہے، طبعاً اور ضمناً اور بالواسطہ جسم کو ہوتا ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ متکلمین اہل سنت والجماعت بھی روح اور جسم دونوں کے ثواب و عذاب کے قائل ہیں، اور صوفی اہل سنت والجماعت بھی جسم اور روح دونوں کے ثواب و عذاب کے قائل ہیں۔ فرق کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہوتا ہے متکلمین کا کہ روح کو جب عذاب یا ثواب اصالتاً ہے اور جسم کو ضمناً ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ ثواب و عذاب اصل جست مثالی کو ہوتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت متکلمین روح کو کہہ رہے ہیں اور صوفیہ اہل سنت والجماعت جست مثالی کو کہہ رہے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ صوفیہ جسد مثالی کہتے کسے ہیں؟ جسم سے جو روح نکلتی ہے، اس روح کی شکل کیا ہوتی ہے؟ یہ روح متشکل بجسدہ الاصلی ہوتی ہے، یعنی روح جسم سے نکلنے کے بعد وہی شکل اختیار کرتی ہے جو جسم کی ہوتی ہے۔ تو اس روح کے متشکل بجسدہ الاصلی، یعنی اس روح کے جسد عنصری اور جسد خاکی کے مثل ہونے کی وجہ سے صوفیہ اس روح کو جسد مثالی کہتے ہیں۔ اب جس کو متکلمین روح کہہ رہے ہیں، صوفیہ اسی روح کو جسد مثالی کہہ رہے ہیں۔ تو دونوں روح کے ثواب و عذاب کے قائل ہیں، ایک نے روح کا نام روح رکھا ہے اور ایک نے روح کا نام جسد مثالی رکھا ہے۔ کہتے ہیں نا عبارات و ناشتہ و حسن کا واحد، محبوب کا حسن تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی تعبیر کرنے والے محبین میں کے الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی یہ تعبیر لیتا ہے، کوئی یہ تعبیر لیتا ہے، کوئی یہ لیتا ہے، کوئی یہ لیتا ہے۔ کوئی اس کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دے دیتا ہے، کوئی چہرے کو سورج سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی مہکتے پھول سے تشبیہ دے دیتا ہے، کوئی پنکھڑی گلاب کی کہہ دیتا ہے۔ تو اب یہ تعبیرات کے اختلاف ہو رہا ہے نا۔ حسن کے تو سب قائل ہیں، لیکن حسن کو بیان کیسے کرنا ہے، تعبیرات اپنی اپنی ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو اہل سنت والجماعت متکلمین، اہل سنت والجماعت صوفیہ کے درمیان اختلاف ہے، یہ نزاع حقیقی نہیں بلکہ نزاع لفظی ہے۔ دیکھیں جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو ایک کتنا بڑا عقیدے کا مسئلہ حل ہوا۔ آگے جب اپنے مقام پر عقیدہ بیان ہوگا، تفصیلی بحث وہاں پہ ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب اور ثواب جسد عنصری کو ہوتا ہے تعلق روح کے ساتھ، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، علماء دیوبند کا تو عقیدہ اس جسد عنصری کو عذاب کا نہیں، جسد مثالی کے عذاب کا ہے۔ دلیل، وہ دلیل میں پھر صوفیہ کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ کبھی حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب منشی عبد الرحمن صاحب کی تحریر کی ہوئی کتاب حضرت تھانوی کے ملفوظات اشرف الجواب پیش کرتے ہیں۔ وہاں پر کئی مرتبہ پھر ساتھیوں کو پیچیدگی اور الجھن ہوتی ہے کہ یہ کیا، ہم نے کیا پڑھا تھا اور یہ کیا ہوا۔ اچھی طرح بات سمجھنے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو الجھن نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی انور اللہ مرقدہ، تفسیر عثمانی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 25، حضرت فرماتے ہیں جمہور اہل شرع جس کو روح کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نزدیک بدن مثالی سے موسوم ہے جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ جسد مثالی اسی روح کو کہہ رہے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں فرما رہے، الجھن ختم ہوگی۔ تو یہ نزاع حقیقی ہے نہیں بلکہ نزاع لفظی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا ایک نزاع حقیقی ہوتا ہے اور ایک نزاع لفظی ہوتا ہے، دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ آپ خود کو حنفی کہتے ہیں، خود کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد کہتے ہیں۔ تو جب آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، حنفی ہیں، تو پھر خود کو ماتریدی کیوں کہتے ہیں؟ تو کیا آپ عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں؟ امام حنیفہ کو عقائد نہیں آتے تھے، تو جب مقلد ان کے ہیں تو پھر خود کو ماتریدی کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عقائد آتے تھے، وہ عقائد سمجھاتے تھے، عقائد پر مناظرہ کرتے تھے۔ اپنے دور میں وہ عقائد کی تعبیرات اور عقائد پر گفتگو کے بے تاج بادشاہ تھے۔ بڑے بڑے سورما آئے ہیں گفتگو کے لیے لیکن منہ کی کھائی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفقہ الاکبر، یہ عقائد کی کتاب ہے جو اس عنوان پر اول ترین، مختصر ترین اور جامع ترین کتاب ہے۔ ہم نے اس لیے الفقہ الاکبر کو گزشتہ سال کئی ایک ممالک کے علماء کو پڑھایا تاکہ یہ ذہن بنے کہ الفقہ الاکبر کتاب امام صاحب کی ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں کو نظر انداز کیا ہے تو ہمارا قصور ہے نا، اپنی کتب میدان میں لائیں۔
اپنے اماموں کو لائیں، اپنے ائمہ کے علوم کو لائیں، پھر آپ کو لطف آئے گا کام کرنے کا۔ تو امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے مقلد نہیں، ہم مقلد تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جب یہ ہم کہتے ہیں ہم اصول اور فروع دونوں میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو یہاں اصول کا معنی عقائد نہیں بلکہ وہ قوانین، کلیات اور ضابطے ہیں جن سے فقہی مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ تو اصول سے مراد قواعد اور فروع سے مراد مسائل، یعنی ہم اجتہادی اصول قوانین میں اور اجتہادی فروع اور مسائل دونوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں۔ ماتریدی کہنے کی وجہ، جس دور میں معتزلہ کا عروج تھا اور معتزلہ اہل سنت کا رد فرما رہے تھے، ان کے مقابلے میں جو میدان میں اترے وہ تھے امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی۔ تو ہم اپنی نسبت اشعری یا ماتریدی جو کرتے ہیں وہ حنفیت کے مقابلے میں نہیں بلکہ اعتزال اور معتزلہ کے مقابلے میں، یعنی ہم معتزلی نہیں ہیں، ہم اشعری ہیں، ہم معتزلی نہیں ہیں، ہم ماتریدی ہیں۔ تو یہ ماتریدی اور اشعری کی نسبت یہ حنفیت کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ معتزلہ کے مقابلے میں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں، میں تو اپنی نسبت دیوبندیت والی پر فخر کرتا ہوں، نہ معلوم لوگ کیوں نظریں جھکا لیتے ہیں، نہ معلوم کیوں ریورس گیئر لگا لیتے ہیں، نہ معلوم کیوں جھجک اختیار کرتے ہیں۔ پڑھا اللہ اکبر اکابرین دیوبند کے مدارس میں، کھایا اکابرین دیوبند کے مدارس میں، شہرت اکابرین دیوبند کے صدقے، قبولیت دیوبند کے صدقے، مومنین دیوبند سے نسبت کرنے والے، اور جب تھوڑی سی ترقی ملی، تھوڑا سا عروج ملا، تھوڑی سی شہرت ملی تو فوراً ریورس گیئر لگ گئے، دیوبندیت کیا ہوتی ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ بات تم اس وقت کہتے جب تمہارا آغاز تھا، یہ اس وقت کہتے جب پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ اور یہ جو اعتدال کے دعوے کرنے والے ہیں نا کہ ہم تو خود کو دیوبندی نہیں کہتے، انہیں کو پھر اپنے مدارس میں روافظ کو بھی داخلہ دیں، غیر مقلد کو بھی داخلہ دیں، اہل بدعت کو بھی داخلہ دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ بہت معتدل ہیں۔ جب آپ کے جلسے کا سٹیج لگے تو آپ سب کو بلائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ بہت معتدل ہیں۔ یہ صرف جھوٹی ہمدردیاں لینے کے لیے ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں۔ بہرحال بحمد اللہ تعالیٰ مجھے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہونے پر فخر ہے۔ ہمیں کون سی وہ علمی اور روحانی نعمت ہے جو کابرین دیوبند کے صدقے نہیں ملی؟ آزادی ان کی وجہ سے، عزت ان کی وجہ سے، علم ان کی وجہ سے، تقوی ان کی وجہ سے، شہرت ان کی وجہ سے، ہر چیز ان کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں یہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو کبھی لوگ اعتراض کہ تم تو حنفی ہو، دیوبندی کیوں کہتے ہو؟ کوئی کہ تم حنفی ہو تو ماتریدی اشعری کیوں کہتے ہو؟ اب اعتراض خود دیوبندی ہو، حنفی ہو تو دیوبندی کیوں کہلواتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بھی ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، لیکن ہمارے اس بر و صغیر پاک و ہند میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جنہوں نے خود کو اہل سنت والجماعت حنفی کہا، لیکن تعبیرات انہوں نے وہ اختیار کی، عقائد کی تشریحات وہ اختیار کی، اور مسائل میں وہ مسائل اختیار کیے کہ جو اکابرین علماء دیوبند کے نہیں تھے بلکہ احمد رضا خان بریلی، الٹے باس بریلی والے ان کے تھے۔ تو انہوں نے اپنی نسبت ان کی طرف کی اور بریلوی کہلانے لگے، ہم نے نسبت ان کی طرف کی تو دیوبندی کہلوانے لگے۔ ہمارا لہجہ تلخ نہیں ہے، فتویٰ بازی نہیں ہے، برا بھلا والی بات نہیں ہے۔ ان کو اپنے اعلیٰ حضرت سے پیار ہے، نسبت وہاں کرتے ہیں، ہمیں اپنے اکابرین سے پیار نسبت یہاں کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے اپنے اکابر سے محبت ہے، ٹھیک ہے، ان کو اپنے اکابر سے محبت مبارک، ہمیں اپنے اکابر محبت سے مبارک، اس میں لڑائی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے نا۔
بعد ہم خود کو دیوبندی جو کہتے ہیں یہ حنفی کے مقابلے میں نہیں، یہ ہمارا دیوبندی کہلوانا خود کو بر صغیر پاک و ہند میں جو طبقہ پیدا ہوا بریلوی ان کے مقابلے میں تھا، اور ان سے بھی ہماری کوئی ٹکر، کوئی تشدد، کوئی پھڈا، کوئی دھون دھاسری نہیں ہے، علمی اختلاف ہے، ان کی اپنی رائے، ہماری اپنی رائے، فیصلے قیامت کے دن ہو جائیں گے، رائے ان کی ٹھیک تھی، رائے ہماری ٹھیک تھی، بہرحال ہمارا جو اختلاف ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہے، ضد اور عناد کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بطور فائدہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو لفظ اصول ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ کبھی اصول ان قواعد اور کلیات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے فقہی مسائل کا استنباط ہوتا ہے، اور اس مستنبط شدہ فقہی مسائل کو فروع کہتے ہیں، اور کبھی اصول کا لفظ عقائد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ان کے مقابلے میں فروع کا لفظ آتا ہے جو مسائل کے معنی میں استعمال ہے۔ اصول سے مراد عقائد اور فروع سے مراد مسائل۔ اور کبھی اصول ان قواعد کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قواعد کسی فن کے قوانین اور کلیات ہوتے ہیں، جن قواعد پر اس فن کا مدار ہوتا ہے، جو قواعد اس فن کی بنیاد ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ اس فن کی اصول ہے۔ تو کبھی اصول سے مراد عقائد اور مقابلے میں فروع اور یعنی اعمال، اور کبھی اصول سے مراد قواعد، قوانین، اور مقابلے میں فروع یعنی فقہی مسائل، اور کبھی اصول سے مراد وہ قواعد، قوانین اور کلیات جو کسی فن کی بنیاد ہوتے ہیں۔ تو یہ اصول کا معنی کئی اصول کا لفظ کئی معنی میں آتا ہے۔ نمبر 1 قوانین اور قواعد اور کلیات جن سے فقہی مسائل کا استنباط ہو، اور اس کے مد مقابل فروع یعنی فقہی مسائل۔ نمبر 2 اصول کا معنی عقائد اور اس کے مد مقابل فروع یعنی مسائل، اعمال۔ نمبر 3 اصول کا معنی وہ قواعد، قوانین، وہ کلیات جو کسی فن کی بنیاد ہوتے ہیں اور ان کو اس فن کے اصول کہا جاتا ہے، اسی پر اس فن کا مدار ہے، اسی پر اس فن کی بنیاد ہے، اور فن اسی پہ آگے مکمل چلتا ہے۔ ایک ہے اشاعرہ، پھر ماتریدیہ، اور ایک ہے معتزلہ۔ یہ معتزلہ کب سے شروع ہے، اس کا بانی کون ہے، بنیادی نظریہ کیا ہے، اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وفات 110 ہجری، ان کی درسگاہ میں ایک شاگرد تھے ابو حذیفہ واصل بن عطا غزال، وفات 131 ہجری۔ حضرت کے شاگرد تھے امام حسن بصری کے، اور ان کی درسگاہ میں تھے۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ایمان سے نکل جاتا ہے مگر کفر میں داخل نہیں ہوتا، تو یہ اسے کہتے ہیں المنزلہ بین المنزلتین، یعنی مسلمان بھی نہیں رہتا اور کافر بھی نہیں ہوتا، یہ درمیان میں لٹکا رہتا ہے۔ جب اس نے نظریہ اختیار کیا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے قد اعتزل عنا، یہ شخص ہم سے الگ ہو گیا ہے، اعتزال الگ ہونا، الگ ہو گیا ہے۔ اس وقت سے ان کا نام پھر معتزلہ رکھ گیا، لیکن یہ خود کو اصحاب العدل و توحید کہتے تھے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالی وفات سن 792 ہجری، شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرماتے ہیں لأن رئیسہم واصل بن عطا اعتزل عن مجلس الحسن البصری رحمہ اللہ ويقرر ان من ارتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن قد اعتزل عنا فسموا المعتزلة وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحید۔ یہی جو بات میں نے ابھی کی ہے کہ انہوں نے اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھا، لیکن اہل سنت ان کو معتزلہ کہتے تھے۔ تو یہ معتزلہ کی آغاز ہے جو اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت کے مسلک کا
پابند رکھے، کاربند رکھے، ان کا خادم رکھے۔ اللہ اسی پر زندگی دے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔